نیک لوگوں کے بارے میں گفتگو کر سکوں. لیکن نسبت ہے جس نسبت کے ذریعے سے مجھے بولنے کی ہمت ہوتی ہے، اور وہ نسبت میرے پیر کی ہے. آپ نے یہ نوٹ کیا کہ کرسی یہاں موجود تھی، لیکن یہ کرسی آئی اور اس پر میں نے بیٹھ کے آپ سے گزارشات کرنا شروع کی. یہ کرسی وہ کرسی ہے جس پر حضرت سید محمد ظفر قادری رحمت اللہ علیہ بیٹھ کر خطاب فرماتے تھے، اور ان کا فیض لینے کے لیے میں ہمیشہ اس کرسی پر بیٹھتا ہوں. میرے بھائیوں، یہ زندگی اور موت اسٹیج سیکرٹری نے محفل کے شروع میں قرآن کے لفظ پڑھے، کل نفس ذائقۃ الموت. میں آپ کے سامنے صرف 15 منٹ گزارشات کروں گا. میں زیادہ بول نہیں سکتا، میرے لنگز ابھی تک اتنے پاورفل نہیں ہوئے بولنے کے لیے. بیماری کے بعد زیادہ مجھے سانس چڑھ جاتا ہے. صرف 10-15 منٹ لوں گا. چند باتیں اللہ اور اس کے رسول کی، اور چند باتیں اماں سین. اس محفل کا آغاز اسٹیج سیکرٹری نے قرآن حکیم کے ان الفاظ سے کیا، کل نفس ذائقۃ الموت. اور اس کے بعد اس نے ایک غلط لفظ بولا کہ یہ ایک تلخ حقیقت ہے. یہ تلخ حقیقت نہیں ہے، خالی حقیقت ہے. اور موت ایک انعام ہے، ایک تحفہ ہے مومن کے لیے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بے شک موت مومن کے لیے ایک خوبصورت اور عظیم تحفہ، قید سے چھوٹنے کا، قید خانے سے نکل کر اپنے گھر جانے کا. حضور حضرت سید محمد عبداللہ شاہ رحمت اللہ علیہ، جن کے فیض کے ذریعے ساری رونقیں ہیں، آپ کے آخری الفاظ جو تھے، جو میں نے اپنے والد محترم سے سنے کہ کیا تھے، آپ کے آخری الفاظ، آپ ایک تو لنگر کا دوبارہ پوچھتے رہے، کیا لنگر تقسیم ہو گیا؟ کیا لنگر تقسیم ہو گیا؟ جب ان کو بتایا گیا ہو گیا ہے، اسی دوران آپ کو یخنی تناول کی جا رہی تھی، پلائی جا رہی تھی، اور آپ کے چھوٹے صاحبزادے آپ کو یخنی پلا رہے تھے. انہوں نے چمچ پلایا، اور اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ بس کافی ہے، اس سے آگے میرا رزق اس دنیا میں نہیں ہے. اور اس کے بعد آپ نے چند لمحوں کے بعد فرمایا کہ شکر ہے، جو میں نے اپنے والد سے سنا، انہوں نے مجھے بتایا کہ تمہارے دادے کے یہ آخری الفاظ تھے کہ شکر ہے دوست کا دوست سے ملنے کا وقت آ گیا. واہ واہ، سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، آستانہ عالیہ سید محمد عبداللہ شاہ قادری. تو مسلمانوں، موت ہم جیسے گناہگاروں کے لیے شاید کوئی بری چیز ہوگی،
لیکن اللہ والوں کے لیے موت قید سے چھوٹ کر اپنے گھر جانا اور دوست سے ملنے کی گھڑی ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن مجید کی سورہ ملک میں اور میرے رب نے فرمایا کاش کہ ہم قرآن کو آج کا مسلمان دل کی نگاہ سے پڑھے، سنے، سمجھے اور اس پر عمل کرے تو یہ دنیا کیا ہے کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے کیا ہے، یہ جہاں کیا ہے، لوح قلم۔ لوح و قلم بھی دے۔ مطلب اگر تو حقیقی غلام بن گیا قرآن پر عمل کر کے تو صرف اس جہان کا شہنشاہ نہیں ہے، لوح اور قلم بھی تجھ سے پوچھیں گے کہ آگے کیا کرنا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا جس کے قبضے قدرت میں ہم سب کی جان ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ میں نے موت اور حیات کی یہ تسبیح اس لیے بنائی کہ دیکھو تم میں سے کون آسن عمل کرتا ہے۔ نمبر ایک یہاں بات سمجھنے والی ہے، رب نے فرمایا کہ میں نے خلق کیا، پیدا کیا موت کو اور حیات کو۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ موت کا لفظ پہلے ہے، حیات کا لفظ بعد میں ہے، تو پتہ چلا کہ اصل حیات اور زندگی شروع اس موت کے بعد ہوگی۔ کوئی بندہ مرتا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بھی کسی بندے کی قبر پر اگر چڑا یا چڑی بھی آ کے بیٹھے تو اس کو پتہ چلتا ہے میری قبر پر چڑا بیٹھا ہے کہ چڑی بیٹھی ہے۔ جب ایک گناہگار بندے کی حیات کا قبر میں یہ عالم ہے تو نبی کے غلام کی حیات کا قبر میں کیا عالم ہے۔ موت اور حیات اس نے بنائی، موت کا ذائقہ چکھنا ہے، نفس ذائقۃ الموت، اور پھر وہ حیات شروع ہونی ہے جو ختم نہیں ہوئی۔ یہ سلسلہ رب العزت فرماتے ہیں میں نے بتایا اس لیے کہ میں دیکھوں کہ آسن عمل کون کرتا ہے۔ اب یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے آسن عمل کس چیز کا نام ہے؟ آسن عمل کس چیز کا نام ہے؟ آسن کہتے ہیں اچھے کو، عمل کہا جاتا ہے کرنا اس دنیا میں۔ اب یہ اچھا عمل کون سا ہے جس کو قرآن کہتا ہے اچھا، جس کو دین اسلام کہتا ہے اچھا ہے؟ کون سا عمل؟ کیا نماز اچھا عمل ہے؟ کیا روزے اچھا عمل ہے؟ کیا زکوٰۃ اور صدقات دینا اچھا عمل ہے؟ ہاں، یہ اچھے عملوں کا کچھ حصہ ضرور ہے۔ وہ اچھے عمل جس کو قرآن نے آسن عمل کہا، جس کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے آسن عمل فرمایا، ان آسن عمل کی لسٹ میں سے 4 چیزیں ہیں، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، جو اچھے ہیں اور فرض ہیں ہر مسلمان پر، لیکن مکمل آسن عمل یہی نہیں ہے۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد، اللہ کا حق اور بندوں کا حق، ان پر منحصر ہے قرآن کی تعلیمات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات۔ اس دنیا میں کیا ہوا ہر عمل
جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ہو وہ آسان عمل ہے. سبحان اللہ. بے شک. اس دنیا میں کیا ہوا ہر وہ عمل، ہر وہ کام جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں کیا جائے وہ آسان عمل ہے. بے شک بے شک. اس میں حقوق اللہ بھی ہیں، حقوق العباد بھی ہیں. اس میں نماز بھی ہے، اس میں روزہ بھی ہے، اس میں زکوٰۃ اور حج بھی ہے. نماز اس طرح ادا کرنا جیسے رسول اللہ نے ادا کی، روزہ ویسے رکھنا جیسے رسول اللہ نے رکھا، زکوٰۃ اور حج کو ویسے ادا کرنا جیسے رسول اللہ نے ادا کیا، تو پھر یہ آسان عمل بنے گا. اسی طرح سے حلال روزی کمانے کے لیے صبح گھر سے نکلنا آسان عمل، ہمیشہ سچ بولنا اور سچائی کا ساتھ دینا آسان عمل، بچوں کی اچھی پرورش کرنا قرآن و سنت کے مطابق آسان عمل، روزی کمانے کے لیے دکان پر بیٹھو گے حلال کے لیے تو وہ بھی آسان عمل. بے شک. فصل میں کھیتی میں ہل چلاؤ گے، پانی دو گے، کھاد دو گے، وہ بھی آسان عمل. اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اس انداز سے بیٹھو گے جیسے رسول اللہ بیٹھا کرتے تھے، وہ بھی آسان عمل. اپنے معاملات کو رسول اللہ کی سنت کے مطابق ڈھالو گے تو سارے کے سارے آسان عمل، چاہے تو تجارت کرے، چاہے تو سیاست کرے، چاہے تو صنعت کاری کرے، جو بھی تیرا فیلڈ ہو زندگی کا، تو اس انداز سے کہہ رہے جیسے رسول اللہ کی فرما برداری میں رہ کر کرنا ہے، سارا کا سارا آسان عمل. صبح سے لے کے شام تک تو رب کے ذکر میں، شام سے لے کر صبح تک تو. اور اسی آسان عمل کے لیے اللہ نے فرمایا مونے موت اور حیات. اب زیادہ وقت نہیں ہے، نہ میرے پاس سانس ہے کہ میں اس آیت کی مزید تشریح میں جاؤں، ورنہ بڑا وقت لگ سکتا ہے اسی آیت پر. یہ تو پتہ چل گیا ہمیں کہ اس سال ثواب کی محفل میں ہے. رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے جنازے کو جب کندھا دیتے ہو تو اپنی بھی فکر کیا کرو، کل تیرے جنازے کو بھی کسی نے کندھا دیا. موت کو ہضم آ جاتا. اب میں دوسری سائڈ کرتا ہوں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطاب فرما رہے تھے، ایک بندہ کھڑا ہو گیا، اس نے عرض کی عمر اپنی موت کو ہمیشہ یاد رکھ. حضرت عمر نے اس کو اپنے پاس بلایا اور فرمایا تو روز میری محفل میں آیا کر اور روز مجھے اسی طرح کہا کر عمر موت کو یاد رکھ. ہمیں موت بھول گئی ہے جو ہم ارد گرد منہ مار رہے ہیں. نہ حلال کی تمیز رہی، نہ حرام کی تمیز نہیں رہی، نہ بڑے کی نہ چھوٹے کی، نہ حق کی نہ باطل کی. دھڑم دھڑ جدھر منہ آیا بے لگاما. یہ موت کو بھولنا ہے اور یہی ہماری تباہی کا نتیجہ ہے جو وہ ہوئی ہے مسلمان قوم. آپ نے ان کو کہا روز آیا، وہ روز آتا اور روز آ کے صرف ایک لفظ کہتا عمر اپنی موت کو یاد رکھا. اور کس کو وہ لفظ سناتا تھا؟ امیر المومنین، 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والے. کیونکہ ان لوگوں کو صحبت کس کی تھی؟ اس شہنشاہ کی صحبت، اللہ، جس شہنشاہ کی نعتیں رب نے قرآن میں پڑھی. ایک دن وہ آیا اور حضور نے اس کو انعام دے کر فرمایا اب کل سے نہ آنا، کوئی ضرورت نہیں ہے. اس نے کہا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی. آپ نے کہا غلطی نہیں ہوئی. آپ نے اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیرا اور ایک سفید بال نکالا اور فرمایا اب یہ سفید بال ہی مجھے موت کو یاد رکھنے کے لیے. روز دیکھتا ہوں سفید بال آ گیا ہے، موت قریب ہے. لیکن موت تو بھائیوں نہ جوان کو دیکھتی ہے، نہ بچے کو، نہ بوڑھے کو.
کیا پتا شام کسی نے غروب ہوتے سورج دیکھنا ہے کہ نہیں، کوئی بھی نہیں کہہ سکتا۔ موت کو یاد رکھو، آسن عمل کرو، وہ آسن عمل جو رب کو پسند ہے۔ اب آئیں آج اس عظیم عورت جو میری اور آپ سب کی ماں ہی نہیں بلکہ ہے، بے شک آج بھی آپ کو فیض مزار سے آ رہا ہے، بے شک بے شک بے شک۔ ان کے بارے میں 5-7 منٹ چند باتیں کروں۔ جب اللہ تعالیٰ جب کچھ رہنمائی کرنا چاہے تو کسی کی زبان سے بھی کروا دیتا ہے، بے شک کوئی اس میں نیک ہونے کی شرط نہیں ہے۔ کبھی کسی گناہ گار بندے کے منہ سے بھی بندہ کو ایسی بات سن لیتا ہے کہ اس کے لیے اس کو صبر مل جاتا ہے، بے شک اور کبھی اچھے کی بات اچھی ہوتی ہے۔ ابھی امت صاحب کی مثال کو کوئی 4-5 دن ہوئے تھے، میں اندر کمرے میں بیٹھا تھا، دل میں خیال آتا تھا جیسے کہ پہلے مفتی سرور صاحب نے کہا کہ ماں کی بڑی دعا ہوتی ہے تو ماں کی دعاؤں سے ہم محروم ہو گئے۔ یہی سوچ رہا تھا تو مجھے فون کی موبائل پہ بیل بجی اور مجھے ایک صاحب نے آگے سے کہا کہ جناب طاہر القادری صاحب آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ جو میں نے کہا کہ کسی کی زبان سے بندہ کچھ پہنچا دیتا ہے، میں نے کہا جی کرائیں۔ انہوں نے مجھ سے بات شروع کی اور دوران گفتگو انہوں نے یہی مجھے کہا کہ صاحبزادہ صاحب تعزیت آپ کی والدہ کی، اور کبھی یہ نہ سمجھے کہ ان کی دعائیں آپ کے لیے بند ہو گئی۔ اور انہوں نے کئی حدیثوں کے حوالے دیے۔ میں نے کہا کہ یہ ہوتا ہے اللہ کا پیغام کہ وہ فوراً سوال اٹھا اور فوراً جواب اس کا ملے۔ تو ماں کا مقام اور مرتبہ تو بات ہی کوئی اور ہے نا، میرے پاس تو لفظ ہی نہیں ہے کہ میں ماں کا مقام۔ اگر کہا گیا کہ جنت قدموں کے تلے تو اور کیا ملتا ہے، اس سے آگے اور کیا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں جس کو ماں باپ ملے اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت نہ لے پائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفہوم حدیث پاک کا، آپ نے فرمایا میں نماز پڑھ رہا ہوتا اگر، ماؤں والے سن لو جن کی قسمتوں کی مائیں زندہ ہیں، قدر کرو، یہ جنت ہے تمہاری۔ اللہ کا حبیب کیا فرما رہا ہے؟ رحمت للعالمین نے فرمایا، امام الانبیاء نے فرمایا، خاتم النبیین نے فرمایا، جس کے صدقے جب جہان بنا اس نے فرمایا، جس کے صدقے آپ پر مجھے سانس مل رہی ہے، رزق مل رہا ہے، اس نے فرمایا، اور جس کے اشارے کے بغیر کسی کو کل جنت نہیں ملے گی اس نے فرمایا۔ آپ نے فرمایا میں نماز پڑھ رہا ہوں اور مجھے آواز آتی میری ماں کی، بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرماتے ہیں میں نماز توڑ کے ماں کے پاس چلا جاتا اور نمازی تمہاری نماز رسول اللہ سے بھی زیادہ ہے۔ ماں تڑپتی رہے جا کے پانی کا گھونٹ نہیں پلانا، محبت کے دو لفظ نہیں بولنے، لعنت ہے ایسے شخص کے ایمان پر، کون سا ایمان ہے؟ حضرت با یزید بسطامی رحمت اللہ علیہ 40 سال جنگلوں میں بھٹکے، کس کے لیے؟ کہ میں ولی بن جاؤں، ولی نہ بنا۔ گھر واپس آیا اپنی ماں کے پاس، باہر دروازے پر بیٹھ گیا، اس لیے دروازے پر نوک نہ کی کہ ماں کی وہ جی جنید بغدادی کی کہ ماں کی نیند میں خلل پڑ گئی، دروازے پر بیٹھے رہے۔ جب تہجد کا وقت آیا تو نالی میں پانی آیا تو سوچا کہ ماں اٹھ گئی ہے، وضو کر رہی ہے، اب دروازہ کھٹکھٹاتا ہوں۔ دروازہ کھٹکھٹایا، ابھی دروازہ کھٹکھٹایا ہی تھا تو اندر سے ماں نے آواز دی، بیٹا آتا ہوں، آتی ہوں۔ دروازہ کھولا، اندر گئے تو پوچھا ماں 40 سال بعد آیا ہوں۔
نام میں نے نہیں بتایا، صرف دستک کھٹکایا ہے دروازہ، مجھے پتا چل گیا کہ میں آ گیا ہوں۔ اس کی ماں نے کہا وہ ماں ہی کون ہے جو بیٹے کے دستک کو بھی پہچان جاتی ہے کہ بیٹا آیا ہے۔ اندر آیا، وہ ماں سے کہنے لگے دعا کرو، 40 سال سے رب کی ریاضت عبادت کر رہا ہوں، ولایت نہیں ملی۔ تو ماں نے عثمان کے ابو اٹھا کر کہا الہی باجزید کو عطا کر دو ولایت۔ باجزید مستعمی فرماتے ہیں 40 سال کی عبادتوں سے بھی کچھ نہ ملا، ماں کے 2 لفظ تھے کہ میں ولی بن گیا۔ یہ ایک مثال تھی، یہ کئی مثالیں بڑے بڑے ولی گزرے ہیں دنیا میں، ان کو ماں کی خدمت کے صدقے ملی۔ تو آج جس ماں کے سارے ثواب کی محفل میں آپ اور میں بیٹھے ہیں، سارے ثواب میں اس لیے لفظ استعمال دوبارہ کر رہا ہوں کہ یہ 40 اور 40واں اور 100 اور 7 اور 10 اور 21 اور یہ اور وہ، اسلامی شریعت میں یہ کہیں نہیں ہے۔ اسلامی شریعت میں نہ کوئی تیسرا ہے، نہ کوئی 7واں ہے، نہ کوئی 10واں ہے، نہ کوئی 21واں ہے، نہ کوئی 40واں ہے۔ اسلامی شریعت میں صرف ایصال ثواب ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ آپ اپنی سہولت سے کسی دن، کسی جگہ، کسی وقت بھی کر سکتے ہیں۔ یہ ایصال ثواب ہے، تقریباً 39واں دن ہے اس حساب سے ہم نے کیا ہے۔ وہ جو پیٹ لفظ ہمارے معاشرے میں رائج ہو گئے ہیں، شریعت میں وہ کوئی نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے۔ اس لیے میں ایصال ثواب کا لفظ استعمال کر رہا ہوں تاکہ آپ کو میرے لفظ زبان سے ایسی وہ کوئی بات نہ نکلے جس پر کل کوئی کہہ دیجیے یہ وہ بات کر رہے ہیں، شریعت میں کہاں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو جناب اس ایصال ثواب کی محفل جو آج ہم 39ویں دن کر رہے ہیں، مثلاً آپ کی شخصیت میں 2 چیزیں کوٹ کر بھری ہیں۔ چلو یہ 2 چیزیں بتانے سے پہلے میں عرض کروں کہ آپ وہ خاتون ہیں جن کو حضرت سید محمد عبداللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے ہاتھ سے اس گھر میں لائے۔ سبحان اللہ۔ باقی سب اس گھر کی خواتین قابل عزت اور قابل احترام ہیں سب مریدوں کے لیے، لیکن آپ واحد خاتون تھیں جو اب ہم سے پردہ فرما گئیں، جس کو عبداللہ شاہ صاحب اپنے ہاتھ سے لائے اور اپنے ہاتھ سے لنگر کا چمچہ پکڑایا تھا۔ سبحان اللہ۔ تو جناب آپ کے اندر 2 ایسی چیزیں کھود کر بھری ہوئی تھیں جو کہ اسلام میں بڑی اہمیت رکھتی ہیں اور جس سے آج کا مسلمان بہت غافل ہے۔ ایک صبر اور دوسری سخاوت۔ میں نے دنیا میں بڑے بڑے لوگوں میں وہ صبر نہیں دیکھا جو میں نے اپنی ماں میں دیکھا بچپن سے، جب سے میں نے ہوش پایا، اور وہ سخاوت نہیں دیکھی جو کہ میں نے اپنی ماں میں دیکھی۔ میں یہ اس لیے بات نہیں کر رہا کہ میں ان کا بیٹا ہوں، اس بات کی گواہی ہزاروں لوگ دیں گے جو یہاں بیٹھے ہیں یا جو نہیں بیٹھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سب سے اچھا اسلام کون سا ہے؟ آؤ اسلام کو ماننے والوں کان کھول کے سنو، تیرے اور میرے نبی سے پوچھا گیا سب سے اچھا اسلام کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا لوگوں کو کھانا کھلانا۔ پھر پوچھا گیا حضور سب سے اچھا اسلام کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا لوگوں کو کھانا کھلانا۔ پھر پوچھا گیا سب سے افضل اسلام کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا لوگوں کو کھانا کھلانا۔ اور یہ افضل اسلام تیری اور میری ماں اماں سینڈ نے 1960 سے لے کر 2020 تک کیا۔ نہ گرمی دیکھی، نہ سردی دیکھی، نہ اپنی صحت دیکھی، نہ بیماری دیکھی، لنگر تقسیم سحر کے وقت، صبح کے وقت، دوپہر کے وقت، شام کے وقت۔ اور آخری بات آپ سے عرض کروں، ایک دفعہ میں نے ان سے عرض کیا تھا کہ آپ یہ جو تہجد کے وقت شدید سردی بار دھند، یہ 2004 کی بات، جنوری کا مہینہ، جنوری میں رمضان اور دھند، اور آپ بستر سے اٹھ کے نیچے گئے
बाहर पीर भाइयों को शहरी भिजवाने के लिए। اللہ जब वापस आई तो मैंने कहा कि जी जितनी हर रात आप जाते हो एक रात मुझे दे दे, उसका सवाब, एक रात का सिर्फ सवाब मैं आपसे मांगता हूँ। उन्होंने कहा क्या करोगे? मैंने कहा मैंने सवाब दे। उन्होंने कहा एक रात का सवाब दिया। मैंने कहा मेरी कल क़यामत के दिन बख्शिश के लिए यही एक दिन की खिदमत खल्क से बढ़कर कोई नेकी नहीं। हम रब को ढूंढ रहे हैं, काबे में रब तो दिलों में बसता है, गरीब के दिल में, मोहताज के दिल में, मजलूम के दिल में, दुखी के दिल में। रब को ढूंढना है तो दिलों में ढूंढो, दिलों में रब है। एक आपने सखावत की इंतहा की, सखियों की मां थी, और दूसरा आपने समझ की। कभी आपने उफ का लफ्ज नहीं कहा, किसी बात किसी काम में। तो मजीद ज्यादा मैं बोल नहीं पा रहा, वरना दिल तो कर रहा था कि और बातें भी करते। इन्हीं बात पर अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे अंदर भी सब्र पैदा करे, آمین آمین सखावत पैदा करे। آمین सखावत के लिए जरूरी नहीं है कि आप दौलतमंद हो तो पैसे दे और निकालें। किसी को एक खजूर दे देना भी सखावत है, بے شک किसी को एक घूंट पानी पिला देना भी सखावत है। रस्ते में पड़ा हुआ पत्थर इस नियत से उठा के फेंक देना कि लोगों को ठुड्डा आ जाएगा, वो भी सखावत है। और किसी को मुस्कुरा कर मिल लेना भी सखावत है। بے شک یہ ہے وہ اسلام جو رسول اللہ کے ذریعے ہمیں سلامتی والا، پیار والا، محبت والا دین ملا۔ اس کی طرف آؤ، اپنی دنیا بھی سنوارو، آخرت بھی سنوارو۔ اس اثار ثواب کی محفل میں ایک تو ہم محمد حسین کی بلندی درجات کی دعا مانگیں گے، ساتھ اپنی بخشش کی دعا بھی مانگو، کیونکہ اللہ کے ولیوں کے جنازے ان لوگوں کی بخشش کا ذریعہ بنتے ہیں جو اس کو پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور اللہ کے ولیوں کی اثار ثواب کے لیے سجائی گئی محفلیں حقیقت میں اس میں شرکت کرنے والے لوگوں کی بخشش کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ ان لوگوں کو ہماری بخشش کی ضرورت، دعاؤں کی ضرورت نہیں ہے، وہ لوگ تو ہماری دعاؤں سے اور درجات پر جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اپنے محاسبے کرنے کی، موت کو ہمیشہ یاد رکھنے کی، حقوق اللہ کو ادا کرنے کی، حقوق العباد کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن لوگوں کے ماں باپ زندہ ہیں، اللہ ان کو اپنے ماں باپ کی قدر کرنے کی اور ان کی خدمت کر کے جنت لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر رسول اللہ کو ماں پکارے اور وہ نماز پڑھ رہے ہوں اللہ کی، تو وہ نماز توڑ کر ماں کے قدموں میں جائیں، تو آپ سمجھ سکتے ہو کیا مقام ہے ماں کا۔ اور اللہ تعالی ہمیں تمام حقوق العباد کو اپنے سامنے رکھ کر حقوق اللہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس محفل میں بیٹھ کر اثار ثواب، اس میں ہم سب کا صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے۔ جن عورتوں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، اللہ تعالیٰ ہم تمام ہماری عورتوں کو بی بی فاطمہ الزہرا کی سیرت کو سمجھنے کی آمین اور اس کو اختیار کرنے کی توفیق عطا آمین تاکہ اچھی ماں ہی اچھی قوم اور اچھے انسان کو بنا سکتی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ واخر دعوانا ان الحمد للہ۔